جہاں ہمارے کردار کو نکھارا گیا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے 4 ایسے فطری کمزوریوں کو بتا دیا. اگر ہم یہ فطری کمزوریوں کا سہارا لے کر اس پر عمل کریں گی تو یقیناً یہ اخلاقی کمزوریاں ہمارے کردار کو بے اثر کر دے گی، ہمارے ایمان کو فاسد کر دے گی. معزز محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عورت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 اخلاقی عیب ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ اخلاقی عیب کا آج ہمارے اندر اپنا جائزہ لینا ہے. آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. کہیں یہ 4 اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جا رہی ہے. سب سے پہلے اس کے اندر حسد ہوتا ہے، دوسری چیز اس کے پاس غصہ ہوتا ہے، تیسری چیز اس کے پاس غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، چوتھی چیز اس کے پاس ناشکرپن کی عادت ہوتی ہے. مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر یہ 4 اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہے. انشاءاللہ آج وہ ہم کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے، خلوص دل سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکالنا چاہ رہی ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے. سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے وہ ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے پاس عیش و عشرت کا سامان دے کر عورت یہ حسرت کرے کہ یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہے. یقیناً یہ قلبی مرض دین و دنیا کے لحاظ سے نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کو روکتے ہیں. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے روکے اس سے ہم کو رکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں. معزز ماں بہنوں، سب سے پہلی چیز ہم حسد سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے ایمان کو فاسد کرنے والی ہے، ہمارے اسلامی کردار کو خراب کرنے والی ہے، ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. دوسری چیز جس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے وہ ہے غصہ. مردوں کے بنسبت عورتوں میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. چھوٹوں پر غصہ، بڑوں پر غصہ، شوہر پر غصہ، بات پر تیور چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. معزز ماں بہنوں، یہ بات ہم کو جان لینا چاہیے کہ غصہ ایمان کو فاسد کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا پہلوان کون ہوتا ہے بتائیے. صحابہ نے کہا پہلوان وہ ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. معزز ماں بہنوں، دوسری چیز غصے سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عورت کے اندر غیبت کی کمزوری پائی جاتی ہے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سنے تو ناگوار سمجھے. صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے کہ کسی تیسرے شخص کا دوسرے شخص کے سامنے ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سنے تو ناگوار سمجھے. صحابہ نے ہمارے دل میں اٹھنے والے سوال کا بھی سوال کر لیا. فرمایا اگر واقعی میں وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے. اگر ایسا تذکرہ پیٹ پیچھے کیا جا رہا ہے جو عیب اس کے اندر نہ ہو تو یقیناً وہ بہتان ہے. غیبت اور بہتان اسلام میں کبیرہ گناہ ہے. تیسری چیز میری بہنوں، غیبت سے ہم کو پرہیز کرنا ہے کیونکہ غیبت کی عادت ہم عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. 2 عورتیں کیا مل گئی، تیسرے کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے فلاں میں ایسا عیب ہے، فلاں عورت ایسی ہے ایسی ہے. انشاءاللہ ہم اسلامی عورت بننا ہے، اسلامی کردار میں یہ چیز ایڈ کرنا ہے کہ تیسری چیز ہم کو غیبت سے پرہیز کرنا ہے. چوتھی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا وہ ہے ناشکری پن کی عادت. مردوں کی بنسبت عورتوں میں ناشکری پن کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسماء بنت یزید فرماتی ہے میں کچھ ہم عمر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا. فرمایا تم اچھے سلوک کرنے والی شوہر کی ناشکری سے بچو. تم عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شوہر عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے شوہر میں تھوڑی سی ناراضگی دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے میں نے آج تک آپ میں کوئی اچھائی دیکھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو. صحابیات نے پوچھا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی. صحابیات نے پھر وجہ پوچھی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو اور لوگوں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو. معزز
ماں بہنوں، ہمارا اسلامی نظریہ ہمارے گھر میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہو. شوہر کی طرف سے اگر کچھ ہم کو نیکی ملتی ہے تو ہم اس کو محسوس کرنا چاہیے. آپس میں جزاک اللہ خیرن کہنے کا طریقہ اپنانا چاہیے. یقیناً اس سے آپس میں محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. معزز ماں اور بہنوں، مسلمان عورت جھوٹ کی منافقت سے بچنے والی، جغل خوری سے بچ کر اپنی جنت کو بچانے والی، قطع رحمی سے بچ کر اپنے رب کی رحمت کی قدر کرنے والی، نا جیسی بے شرمی سے بچنے والی، وعدوں کو پورا کرنے والی، سچ بولنے والی، غصے سے پرہیز کرنے والی، بخل سے اپنے آپ کو پناہ دینے والی، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والی، بخل سے اپنے آپ کو پناہ دینے والی ہوتی ہے. معزز ماں بہنوں، میں اپنی تقریر کے آخر میں حضرت ام سلمہ سے روایت کردہ ایک بہترین حدیث اور اس کے بعد اس کے شان نزول میں اترنے والی آیت اور اس کا مفہوم سمجھانا چاہتی ہوں. حضرت ام سلمہ تنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وجہ دریافت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کا قرآن مجید میں بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کے شان نزول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 نازل فرمائی. انشاءاللہ معزز ماں بہنوں، ہم کو سورہ احزاب آیت نمبر 35 کو زبانی یاد کرنا چاہیے، جس کے اندر مردوں کے کردار کے ساتھ ساتھ عورتوں کے کردار کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والے مرد، اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والے مرد، مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمت کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ایسے 10 اوصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایسے کردار رکھنے والے مرد اور ایسے کردار رکھنے والی عورتوں کے لیے ہم نے وسیع مغفرت، اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا.